اللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فہو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا بارئ النسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ حمد و صلوات کے بعد معزز ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فلسفہ و فضائل قربانی۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 30ویں پارے کی ایک سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورہ میں خاص طور پر خطاب آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اور اس کا شان نزول اور پس منظر ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ ایک کافر تھا، دشمن اسلام تھا، دشمن رسول تھا، عاص بن وائل اس بدبخت کا نام تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادگان یکے بعد دیگرے جب وصال فرما گئے تو اس نے ہذیان بکا اور کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، وہ ابتر ہو گئے ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس دشمن رسول کو، دشمن اسلام کو اس سورہ میں جواب دیا ہے، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا اظہار بھی فرمایا اور آپ کو تسلی بھی دی ہے، آپ کی دل جوئی بھی فرمائی۔ مختصر ترین سورہ کے اندر اتنے مضامین کو بیان کیا گیا، اتنی جامعیت کے ساتھ۔ آغاز یوں ہوا، ارشاد ہوا کہ انا اعطیناک الکوثر۔ سب سے پہلے تو تسلی اور تشفی یہ تھی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، کوثر کا مالک بنایا ہے۔ اب کوثر کی تفسیریں بہت زیادہ اور اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، ابھی اس پروگرام کے اندر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان کا احاطہ کیا جا سکے۔ جو سب سے بہتر اور سب سے معروف ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہر وہ شے جس پر خیر کا اطلاق ہوتا ہے اس کا آپ کو مالک بنا دیا۔ اور آگے کیا تھا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ محبوب آپ نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کیجیے۔ آپ نماز پڑھتے رہیں اور آپ قربانی ادا کرتے رہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ جو آپ کا دشمن ہے یہی منقطع النسل ہوگا، اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، یہ ابتر ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن آپ کا نام، آپ کا چرچا، آپ کا ذکر ہر آنے والی گھڑی میں پہلی گھڑی سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ
خیر لک من الاولی، محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر نوید لے کے آئے گی۔ ہر آنے والی گھڑی میں، آنے والے لمحے میں، پہلی گھڑی اور پہلے لمحے کی بنسبت آپ کی عظمتوں کا چرچا زیادہ ہوگا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ ناظرین کرام، اب قابل غور بات یہ ہے کہ ایک دشمن نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، دل آزاری کی ہے، اور اس دل آزاری کا رفع اور دفع کس طرح کیا ہے خالق کائنات نے، اس پر تسلی کس طرح دی ہے، تشفی کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی، دل جوئی کا سامان کیا عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اس کا ہذیان، اس کی گستاخی اور اس کی بکواس اپنی جگہ، محبوب آپ نماز پڑھتے رہیں اور قربانی دیتے رہیں۔ اب اس کے اندر اصل میں یہ دو لفظ نہیں ہے اور دو عبادات کا ذکر نہیں ہے، یہ پورا جامع پیکج ہے اس کے اندر، اور قربانی کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اگر ہم اس کو بھی سمجھیں تو محض جانور کو ذبح کر دینے کا نام، خون بہا دینے کا نام، اس کے گلے پر چھری چلا دینے کا نام، اور پھر اس کا گوشت بنا کے اس کو 3 حصوں میں تقسیم، اس کا نام محض، اس کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی کی روح کچھ اور ہے، قربانی کی حقیقت اور قربانی کا فلسفہ، اور یہاں اسی کو جامع انداز میں بیان کیا گیا۔ کیا کہ آپ کا بدن اور آپ کا مال، یہ دو چیزیں ہیں۔ انسان کا یہ مجسم، اس کا جسم، اس کے اعضاء اور اس کا کمایا ہوا سارے کا سارا مال، یہ اللہ کی ملکیت تصور کیا جائے، اور جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں بے دریغ اس کو خرچ کیا جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق چلایا جائے، تو اس کا نام ہے بندگی، اور اس کا نام ہے عبودیت۔ کہ جب اپنے جان پر اور اپنے مال پر اللہ کا حق پہچان لیا اور اس کو مقدم جانا، اس کا نام عبادت ہے، اس کا نام بندگی ہے، اس کا نام عبودیت ہے۔ ایک آیہ کریمہ بڑی معروف ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب اس کا عموماً ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ لیکن بعض مفسرین کرام نے بہت خوبصورت اس کی تفسیر بیان کی، اور انہوں نے کیا کہا کہ لیعبدون کا معنی کیا ہے؟ لیعرفون۔ فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ میری معرفت حاصل کریں، وہ مجھے پہچانیں، عرفان ذات انہیں نصیب ہو جائے۔ جب یہ نصیب مل جاتا ہے کہ میں بھی رب کا ہوں، میرا مال بھی رب کا ہے، یہ سب اسی کی ملکیت ہے، تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے پھر بدنی عبادات کا بھی اور مالی عبادات کا بھی۔ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، جس کو قرآن پاک نے بیان کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے سودا کیا، اہل ایمان سے ان کے مال اور ان کی جان لے لیے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، صرف لیے نہیں بلکہ خرید لیے، اشترا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اشترا کا معنی ہوتا ہے خریدنا، با یبیع کا معنی ہوتا ہے بیچنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خریدے ہیں، اور کس چیز کے بدلے میں خریدے ہیں؟ ایوز کیا تھا، قیمت کیا تھی، کمپنسیشن کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، فرمایا
اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کی ہے۔ اب دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کرام کہ اس کریم کا کرم دیکھیں، مالک کی عطا دیکھیں کہ وہ جو جان خرید رہا ہے ہم سے اور جو مال خرید رہا ہے وہ بھی ہم کہاں سے لے کے آئے تھے، وہ بھی اسی کا دیا ہوا تھا، جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اس نے جان بھی دی اور مال بھی عطا فرمایا، اور پھر بھی جب لینا چاہا تو مفت میں نہیں لیا، کہا آؤ ذرا سودا کرتے ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے تو سب سے بڑی قیمت اور بھاری قیمت اور سب سے بڑی منزل اور سب سے بڑی کامیابی جنت کا مل جانا ہے۔ یا اللہ جنت دے دے اور جو لینا ہے لے لے۔ فرمایا جنت تمہیں دے دی۔ اللہ نے ہمیں جنت کا مالک بنا دیا، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق کے دل سے پڑھا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ اور جو مومن ہے، صاحب ایمان ہے، کلمہ گو ہے، سچا مومن ہو، منافق کی بات نہیں ہے، اس سے جتنی بھی خطائیں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، تو جزا و سزا کے بعد علماء کا بیان کرنا ہے کہ بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ جنت ہے ہی حضور کے نوکروں کے لیے، جنت ہے ہی مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے۔ اب سنیے، تو اللہ نے فرمایا جنت تمہارے لیے ہوئی، اور یہ جو تمہاری جان ہے یہ میری ہے، اور یہ تمہارا مال میرا ہے۔ تو یہ سودا ہو گیا، یہ خرید و فروخت ہو گئی۔ ہم نے جنت کے بدلے میں اپنے جان کو اور اپنے اموال کو فروخت کر دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن ذرا غور کیجئے گا، اب ہم میں سے ہر ایک جنت کا دعوے دار ہے، جنت کا طالب ہے، جنت پر حق جتاتا ہے، جس طرح بھی میں نے جملہ کہا تھا کہ جنت ہمارے لیے، ہم جنتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں جنت بھی ہماری ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ مال بھی میرا ہے اور یہ جان بھی میری ہے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈر ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر جنت کا حق ہم جتلا رہے ہیں اور جنت پر اپنا حق سمجھتے ہیں تو پھر اس بات کو بھی ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ یہ جان میری نہیں ہے، یہ میرے رب کی ملکیت ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، میرے رب کی ملکیت ہے۔ جہاں اللہ کا حکم ہوگا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ ہے جان کی بات، جس وقت حکم ہوگا تو کھڑے ہو جائیں۔ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ مال، اتنا مال میری راہ میں خرچ کر دو، تو بے دریغ خرچ کر دے کہ یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ اسی کا ہے۔ اور اس نے اگر قبول فرما لیا ہے تو گر قبول افتد زہے عز و شرف۔ جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی، مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا متقین کون ہیں؟ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ متقین کون ہیں؟ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ ہم نے ہی دیا ہے، پھر وہ ہمیں واپس لوٹا رہے ہیں، اس کے باوجود تحسین کے مستحق ہیں، اجر کے مستحق ہیں، ثواب کے مستحق ہیں، جزا کے مستحق ہیں، جنت کے مستحق۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔
تو یہ ہے بندہ مومن کی معراج کہ وہ اس بات کو اکنالج کر لے کہ یہ مال اسی کا ہے، یہ جان اسی کی ہے، اور اگر وہ قبول کر لے تو اس سے بڑا ہمارے لیے کوئی اعزاز اور کوئی شرف اور نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ صحابہ، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا اور راہ خدا میں خرچ کر کے اپنے لیے جمع کر لیا، باقی سب وارثوں کا مال ہے، وہ اس کا مال نہیں ہے، وہ ورثاء کا مال ہے۔ تو اب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جامع پیکج کا اعلان کیا ہے، اور قربانی جو ہے اسی لیے اس کا تصور کسی ایک امت کے لیے نہیں تھا، صرف ہمارے اوپر یہ لازم نہیں ہے، قربانی کا تصور آزمائے قدیمہ سے چلا آ رہا ہے، جب سے حضرت انسان ہے اس وقت سے قربانی کا تصور کسی نہ کسی انداز میں، اس کی تفصیلات میں فرق ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جو تھے قابیل اور حابیل، ان کا تذکرہ قرآن پاک کے 6 پارے میں ان ڈیٹیل موجود ہے، ان کی قربانی کا تذکرہ بھی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خود اسی بات کا اظہار کرتے ہوئے، جس طرح روزے کے بارے میں فرمایا نا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اہل ایمان روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، لیکن صرف تمہارے اوپر نہیں، تمہارے اوپر اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ اسی طرح قربانی کے بارے میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے، ہر امت کے لیے یہ خون بہانا رکھا ہے۔ کیوں؟ وجہ خود بیان فرمائی، فلسفہ بیان فرمایا جو میں نے اب تک بات کی ہے۔ فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ نے قربانی اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام ذکر کریں، اللہ کا نام بلند کریں، تکبیرات پڑھیں، اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چوپایوں پر ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں دیے ہیں۔ اب ان جانوروں کو راہ خدا میں ذبح کر کے، ان پر اللہ کا نام بلند کر کے، اللہ کا نام لے کر تکبیرات پڑھ کر راہ خدا میں خون بہا کے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے۔ اور جن کی یادگار ہے نا قربانی، جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی تو ایسی ایسی مثالیں ہیں، ایسے ایسے واقعات کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اب خلیل ہمارے ناظرین جانتے ہیں، اکثر اوقات سنتے رہتے ہیں، خلت سے ہے، خلت کہتے ہیں گہری یاری کو، اور خلیل کہتے ہیں جگری یار۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کے دل میں اپنے دوست کے سوا کسی چیز کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، یعنی جب کبھی کمپیریزن ہو، تقابل ہو، جب کبھی تضاد ہو، مقابلہ ہو جائے، تو وہ اپنے دوست پر ہر شے کو قربان کر دے۔ وہ جو معیار ایمان دیا گیا نا امت کو، کہا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہاں یہ کہا گیا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں خلیل کی وہ بات ہے کہ
کہ کوئی خلیل کہلا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل پر اس کے دوست اور یار کا قبضہ اور اس کی سلطنت اور حکومت نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مال کی بات کر رہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، خلت کا تاج ان کے سر پر سجایا۔ کیا اعزاز ہے، کائنات کے خالق و مالک نے کسی کو اپنا خلیل کہا، کسی کو اپنا خلیل کہا، اور صرف ان کو نہیں، آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل تو میرا رب ہے، میں اللہ کا خلیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر جب خلت کا تاج سجایا تو ملائکہ نے کہا کہ یا اللہ انہیں اپنا خلیل بنا دیا ہے، اور خلیل تو اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں یار اور دوست کے سوا کسی کے لیے کوئی گنجائش، کوئی گوشہ، کوئی زاویہ نہ ہو، اور وہ تو مویشی چراتے پھر رہے ہیں۔ تو امتحان لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چلو آزما کے دیکھ لیتے۔ ایک فرشتہ آیا انسانی صورت کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام مویشی چرا رہے ہیں، تو ان کی پوش کی طرف کھڑے ہو کر اس نے صدائے اللہ اکبر بلند کی، اللہ اکبر کہا۔ جب اللہ کا نام، ذات باری تعالیٰ کا اسم گرامی جد الانبیاء کی سماعتوں سے ٹکرایا تو مشام جان معطر ہونا شروع ہو گئے، روح بے قرار ہونا شروع ہو گئی، یار کی یاد نے تڑپایا اور یوں مضطرب اور پریشان کیا کہ بے ساختہ پلٹ کے دیکھا کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ جب آواز دینے والا نظر آیا نا تو اس کے قریب آئے، الیک سلیک کے بعد کہا کہ یار وہ نام ایک دفعہ پھر سنانا ذرا۔ اس نے کہا جی پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے سنایا تھا، اب اگر آپ کا مطالبہ ہے تو میں فری میں نہیں سناؤں گا۔ کہا مانگ کیا مانگنا ہے؟ کہا یہ آدھی بکریاں مجھے دے دے۔ فرمایا لے جا، یار کا نام سنا۔ اس نے پھر سنایا، جب خاموش ہوا تو کہا پھر سنا۔ کہا جی اب کیا؟ کہا مانگو۔ کہا جی باقی بکریاں بھی دے دے۔ کہا لے جاؤ مجھے یار کا نام سناؤ۔ پھر اللہ اکبر کی صدا، وہ نغمہ سرمدی، خلیل کے نام کے تذکرے۔ پھر وہ خاموش ہوا تو عاشق کو کس طرح قرار آ سکتا تھا؟ کہا پھر سنا۔ کہا اب کیا دو گے؟ اب تو بکریاں بھی آپ کے پاس نہیں بچیں۔ کہا بکریوں کے لیے تمہیں کسی چرواہے کی ضرورت تو ہوگی نا، مجھے چرواہا رکھ لو، یار کا نام سناتے رہنا، میں بکریاں چراتا رہوں گا۔ فرشتوں نے تسلیم کیا کہ یا اللہ واقعتاً یہ تیرا خلیل ہے۔ اور پھر اس خلیل قربانی کے بارے میں، جس قربانی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس خلیل کی بھی وہ سنت ہے اور میرے محبوب کی بھی سنت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا بھی و امی، آقا ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اضحیہ کی جمع اضاحی ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا محبت بھرا جملہ، کتنا ایمان افروز جملہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تمہارے باپ جو بھی قربانی کر رہا ہے، یعنی میرے آقا کے جد امجد ہیں، جد الانبیاء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ، قربانی کرنے والے کو کتنا بڑا شرف دے دیا آمنہ کے لال، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا وَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ، آقا سنت، اس کے علاوہ اس میں اجر و ثواب کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک تو ہے ہمارے باپ کا طریقہ ہے اور سنت ہے، ہم وہ تو اسی تسلسل کو ذہن میں رکھ کر یہ ادا کریں گے،
لیکن اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، تمہارے لیے ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ جانور جن کی اون ہوتی ہے، بال نہیں ہوتے، اون والے جانور ہوتے ہیں، فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے۔ میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں تھا، یعنی وہ اون والے جانور میں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں، ان گنت، جس کا حساب ہی نہیں ہے۔ فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے۔ اب دیکھیے سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ ہم تو جانور ذبح کرتے ہیں، ہم تو بکرا ذبح کرتے ہیں، چھترا ذبح کرتے ہیں، دمبا ذبح کرتے ہیں، گائے بھینس ذبح کرتے ہیں، اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ اور اللہ کے خلیل نے کیا ذبح کرنا شروع کیا تھا؟ اللہ کے حکم پر جو سنت ٹھہرا اور جس کی وجہ سے خلت کا تاج عطا ہوا۔ قرآن پاک کے 23ویں پارے میں تفصیل سے وہ واقعہ موجود ہے، ہمارے لیے سنت کس طرح بنا۔ وہ بیٹا، وہ لخت جگر نور نظر جو منتوں اور مرادوں کے بعد ملا تھا اور بڑھاپے کی عمر میں ملا تھا، رب ہب لی من الصالحین کی دعائیں جب عرش الہی پر مقبول ہوئی تھیں تو وہ بیٹا ملا جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر تھا۔ حضرت اسماعیل ذبی اللہ علیہ السلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، مفسرین کرام نے لکھا ہے 13 سال ان کی عمر تھی اس وقت۔ 13 سال کی کیا عمر ہوتی ہے؟ کتنا پیارا بچہ ہوتا ہے اس عمر میں، اور کتنا انس ہوتا ہے ماں باپ کو اپنے اس ایج کے بچے کے ساتھ۔ 9 10 11 12 سال کا جو ٹین ایج ہوتا ہے، آپ اندازہ لگا لیں، وہ بچہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اشارہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیاری چیز قربان کیجیے۔ صبح اٹھے تو اونٹ ذبح کر دیے، 100 اونٹ۔ اگلی رات پھر خواب دیکھا، ڈبل کر دیے، پھر خواب دیکھا تو سمجھ گئے، پھر خلیل اللہ سمجھ گئے کہ پیاری چیز جس کی طرف اشارہ ہے وہ میرے اسماعیل کی بات ہو رہی۔ اور پھر انہیں حضرت ہاجرہ سے مشورہ کیا اور لے کے چلے، اور انہوں نے کس انداز میں تیار کیا ہمارے ناظرین جانتے ہیں۔ یہ پورا گھرانہ ہی راضی تھا رضا الہی پر، اپنے آپ کو سپرد کر دیا تھا اس کے حکم کے اور اس کی مرضی کے۔ اسی کا نام قربانی ہے، اسی کا نام عبودیت ہے، بندگی ہے، عبادت ہے۔ تو لے کے گئے، اور وہ پورا واقعہ اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف قرآن پاک نے جن الفاظ میں بیان کیا وہ بڑے حسین و جمیل ہیں۔ فرمایا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ فرمایا کہ وہ بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معه السعی قال، تو باپ نے کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بیٹے، تصغیر ہے، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتا تیرا کیا خیال ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب دیکھیے تو صحیح، ذرا تصور کیجئے، ایک لمحے کے لیے رک کے سوچئے کہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا کہے گا ابا جی اپنے دماغ کا علاج کروائیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟
کبھی بیٹے بھی ذبح کیے جاتے ہیں اور پھر وہ بھی خواب کی بنیاد پر، لیکن وہ نہ باپ کوئی عام باپ تھا اور نہ بیٹا کوئی عام بیٹا تھا۔ باپ خلیل اللہ ہے، بیٹا ذبیح اللہ ہے، دونوں سلیکٹڈ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، پسندیدہ ہیں، پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہے۔ تو جب یہ کہا کہ فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے، میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیوں تھا؟ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ دیتے کہ بیٹا ابا جی میں نے ذبح نہیں ہونا، تو خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر بھی ذبح کرنا تھا۔ اللہ کا حکم تھا، بیٹا مانے یا نہ مانے۔ پوچھا اس لیے تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ لوگوں یہ نہ سمجھ لینا کہ اس قربانی میں صرف باپ راضی ہے، اس قربانی میں باپ بھی راضی ہے، بیٹا اس سے بھی بڑھ کر راضی ہے۔ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہا یا آبت، اے میرے باپ، جس طرح انہوں نے مخاطب کیا تھا یا بنیا، جواباً عرض کیا ہے میرے باپ، افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ تیار ہو گئے نا، جب پیشانی کے بل لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادینہ یا ابراہیم، ہم نے کہا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو حقیقت کا روپ عطا کر دیا ہے، سچ کر دکھایا ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ امتحان تھا، آزمائش تھی جس میں تو سرخ رو ہوا، کامیاب ٹھہرا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، چھری کو تیز کیا، ایک دو دفعہ چلانے کی کوشش کی، پھر تیز کیا، اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ اب پورے قوت مجتمع کر کے چھری چلائی نا، تو چھری چل گئی۔ بہت خوش ہوئے، یا اللہ تیرا کروڑ ہا شکر، تو نے میرے اسماعیل کو قبول کر لیا ہے۔ جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھا کہ دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور ذبیح اللہ علیہ السلام پاس کھڑے ہیں، چمکتے ہوئے نورانی چہرے اور مسکراہٹ کے ساتھ۔ تو اس وقت حکم ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے میرے خلیل تو کامیاب ہو گیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو گیا، لیکن یہ تو ہمارا کام تھا، مقصود یہ نہ تھا۔ مقصود تو یہ تھا، بتانا یہ تھا کہ یہ میرا خلیل ہے، اور خلیل کے دل میں کسی کے لیے جگہ نہیں ہے اتنی جتنی خلیل کے لیے ہے، بے شک بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ وطن چھوڑا اللہ کے نام پر، اپنی جان بھی آگ میں ڈال دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو وہ مسکراتے کھڑے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنت ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اب سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبیح اللہ جیسے چمکتے ہوئے نورانی چہرے والے بچے کے گلے پر چھری چلانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اور ہم جانور ذبح کرتے ہوئے سوچیں، لوگ کہیں کہ جناب جانور ضائع ہو جاتے ہیں، مال ضائع ہو جاتا ہے، یہ کسی اور مد میں صرف کیا جا سکتا ہے، اس سے یہ تبدیلی آ سکتی ہے، یہ انقلاب آ سکتا ہے۔ ارے بھائی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن 10 ذی الحج شریف کو ابن آدم کا کوئی عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے آج کے دن۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جب جانور ذبح کرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اس کی نیت رب کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اور فرمایا وہ جانور روز محشر اپنے
سینگوں کے ساتھ، اپنے سموں کے ساتھ آئے گا۔ لہذا قربانی اچھے طریقے سے کیا کرو، جان چھڑانے کے لیے نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ المنورہ رہے، ہر سال باقاعدگی کے ساتھ میرے آقا قربانی کرتے رہے۔ اس لیے یہ سنت خلیل اللہ بھی ہے، سنت حبیب اللہ بھی ہے۔ اور ایک اور بات ہمارے ناظرین کرام، یہ بڑی ایمان افروز بات ہے، یہ ایمان کی کمپلے کھلا دینے والی بات ہے، توجہ سے سننی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے اور ذبح کرنے کے بعد جب دعا مانگتے تھے، اللہم تقبل من محمد و من امت محمد، یا اللہ اس قربانی کو میری طرف سے بھی قبول فرما لے اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما لے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے، تو امت کو بھی چاہیے وہ اپنے آقا کو یاد رکھے، درود و سلام میں یاد رکھے، عبادات میں یاد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے، آقا کے وسیلے سے دعا مانگے، اور ان کے لیے جو ہے وہ درجہ وسیلہ جو ہے وہ مانگے، درجہ رفیع جو ہے، اور قربانی بھی آقا کے نام کی کرے اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اب قربانی کوئی اس دن کے اندر قربانی کا جانور بکرا جو ہے 30 40 50 ہزار کا یا بڑا جانور وہ ذبح نہیں کرتا، اس کے بدلے میں 1 کروڑ روپیہ بھی راہ خدا میں خرچ کر دے اس دن اور قربانی نہ کرے تو قربانی کے برابر اجر نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من وجد سعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، فرمایا جس کے اندر استطاعت ہو، جس کے پاس استطاعت ہو، وسعت ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، وہ صاحب نصاب ہو، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، تو میرے آقا نے فرمایا پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، پھر نماز پڑھنے کے لیے کس لیے آئے۔ اور قربانی کے اندر قربانی کا جانور، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کی کھال، یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتی، نہ اس سے اس کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے تو اسی بات کی جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، مطلوب یہ چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، فرمایا سنو، نہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ خون پہنچتا ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو تقوی پہنچتا ہے، خشیت پہنچتی ہے، نیتیں پہنچتی ہیں، اخلاص پہنچتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی نیت کے اندر زیادہ سے زیادہ اخلاص ہو، گوشت کی نیت ہرگز نہ کریں، اور قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بعد اس گوشت کو فریجوں میں سٹور کر لینا اور اس کو اس طرح تقسیم نہ کرنا، یہ بھی اخلاص نیت کے منافی ہے۔ کوشش یہ کریں، وہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی تھی دیاذکر اسم اللہ علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا وآتموا البائس الفقیر، تم خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہیں، جو محتاج ہیں، جو تہی دست ہیں، جو ان لوگوں کو کھلاؤ۔ تو کوشش یہ کرو کہ اس موقع پر غرباء، مساکین، فقراء، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات جو ہیں ان کے اندر زیادہ سے زیادہ خوشیاں تقسیم کی جائیں اور ان کو اس قربانی کے لقمہ حلال میں شامل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو اور عبادات اور ریاضات کو قبول فرمائے اور ریاکاری دکھلاوے سے محفوظ فرمائے، خلوص، اخلاص اور للہیت کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔